فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى، والنبي المجتبى، والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجية عند الله، اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. یا علی. آپ تمام مومنین کی جانب سے حضرت حجت کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے غم کو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اور سیدہ کونین کے غم میں مزید بڑھا دے. شہادت کا دن ہے، عاشور سے کم نہیں ہے بلکہ بڑھ کر دن ہے. حدیث امام کے مطابق عاشور سے سخت تر دن ہے. لیکن کل کی جو گزارشات ہیں اسے میں مکمل کر دوں گا اور کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت کچھ مصائب کے لیے ہو سکے اور اس کے بعد ماتمداری کے لیے رہ سکے. لیکن ابتدا میں جو ہمارے کچھ جذبات ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے اظہار کے لیے ہم بات کہنا چاہیں گے کہ سیدہ کونین کا جو شکستہ پہلو ہے اس پر کتنے بے شمار مرثیے لکھے گئے ہیں، لاتعداد مجالس ہوئی ہیں، اور اسی شکستہ پہلو کے وسیلے اور واسطے سے
آئمہ علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لے جائیے تو بڑی تاکید ہے کہ اس وسیلے سے خاص دعا مانگی جائے اپنی سخت ترین حاجت کے لیے. اور حضرت حجت کو بھی جب پکارا جائے تو یبنا زہرا ادرکنی کہہ کے پکارا جائے، اے زہرا کے فرزند ہماری مدد فرمائیے گا. اور جیسے کہ کتنے ہی علماء کے واقعات میں اور مومنین کے واقعات میں ہے کہ جب وہ ائمہ علیہ السلام کے حرم میں پہنچے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت سے، تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ سیدہ کونین کے وسیلے سے امام کی خدمت میں دعا پیش کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے کہ جسے مولا رد نہیں کرتے. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے، یہ غور فرمائیے گا کہ آج تک حتیٰ یہ کہ کتنے ہی ایسے جو نان مسلمز ہیں، جرمن ایک فیملی کا واقعہ ہے کہ جب ان کے یہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی، وہ کرسچن تھی وہ فیملی، اور ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے بہت سے طبیبوں کو دکھلایا. آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے. بہت سے طبیبوں کو دکھلایا. یہ آیت اللہ میلانی کے پاس کچھ جرمن فیملیز آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کا پسلی یعنی اس کی جو پہلو تھا وہ شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں. تو ہم نے بڑے طبیبوں کو دکھلایا، جسم کی کسی اور حصے کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں کسی کی تو ساری زندگی پھر اسے تقریباً اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے. اور ہم جب بالکل مایوس ہو چکے تھے تو ہمارے گھر میں ایک سیدانی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کا خاص مذہب کیا ہے، وہ کس فکر کی ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس سیدانی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے دنیا کے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طبیب جو میں بھی جانتی ہوں ان سے اپنا علاج کروائیں؟ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کون سے طبیب ہیں؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف گئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ طبیب ان کے یہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود چل کر آپ کا علاج کرنے کے لیے آئیں گے، بس آپ نے یا زہرا کہہ کر انہیں خلوص کے ساتھ پکارنا ہے. اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ یا زہرا کون ہے، وہ بی بی زہرا وہ کون ہے فاطمہ. بس انہوں نے یہ کہا کہ اتنا یاد رکھیے گا جیسے آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کی بھی ایک بار پسلیاں ٹوٹی تھیں اس طرح تاریخ میں. اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہم نے یا فاطمۃ الزہرا یا فاطمۃ الزہرا کہنا شروع کیا. یہ آغا میلانی نے ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے اور بلکہ مجتہد لیول کے عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے اس میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے سیدہ کونین کی انہیں راہ دکھلائی ہے اور بی بی سے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے. اور دفعتاً ایک اچانک نور بلند ہوا اس حجرے میں اور کہتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہ جو خاتون تھیں کہ جو زخمی تھیں ان سے کسی بی بی نے آ کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ. تو کہتی ہیں کہ میں اٹھنا چاہتی تھی، میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے، میں نہیں اٹھ سکتی. تو اس بی بی نے کہا میں فاطمۃ الزہرا تمہیں حکم دیتی ہوں، تم بلند ہو جاؤ. اور جیسے ہی ان بی بی نے یہ حکم دیا تو کہتی ہیں کہ میں اپنے مقام سے اٹھی اور ایسا کہ جیسے میرا پہلو ٹھیک ہو چکا تھا اور ہر گھر کے ہر فرد کی زبان پر یا زہرا کی صدا تھی. اور پھر ہم نے اس خاتون سے معلوم کیا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ کون ہے فاطمۃ الزہرا جن کے لیے تم کہہ رہی ہو کہ ان کا پہلو شکستہ ہوا تھا. اور میں نے ان کے سامنے بی بی کے مصائب پڑھے اور ایسے وہ منقلب ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایران جائیں گے اور کسی عالم دین کے پاس جا کر اس بی بی کے مذہب کو قبول کریں گے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ میں ابتدا میں اس لیے ظاہر ہے کہ ہم سب شہادت کے دن یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ایک خاص غم کے جذبات ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی کیفیت میں ہم جاری اور ساری رکھیں اپنے آپ کو، جذبات باقی رہیں انشاءاللہ. آپ کی اجازت ہو تو میں کل کی بات مکمل کر دوں. شاید کرونالوجیکل آرڈر جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ پوری تفصیل سے تو شاید نہ آ سکے کیونکہ مجھے خطبے کا بھی ایک حصہ پڑھنا ہے. کل تو خطبہ آیا ہی نہیں تھا، بالکل خالی تاریخ آئی تھی کل. کچھ اس میں سوالات بھی ہیں اس کے جواب دینے ہیں اور اس کے بعد خطبے کا حصہ پڑھوں گا. یقیناً خطبہ فدق میں سے تقریباً میں آپ کے سامنے 2 صفحے پڑھنا چاہوں گا. اور پھر کرونالوجیکل اور یعنی جو ترتیب تھی رسول اللہ کی شہادت کے بعد کے واقعات کی، اس کو ڈے بائی ڈے جو اہم کچھ واقعات ہیں 3-4 وہ میں آپ کے سامنے ڈیٹ وائز عرض کر دوں گا. اس کے بعد منزل مصائب اور درمیان میں یہاں مصائب بھی ہوں گے، آج فضائل بھی ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ رہے گا اس مجلس میں. یہاں سے وہاں تک اتنی بڑی تعداد میں آپ موجود ہیں. بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مل کے صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر. ہے میرے ساتھ آپ انشاءاللہ؟ آواز آ رہی ہے انشاءاللہ واضح؟ اچھا، کل جہاں تک بات پہنچی تھی کہ بی بی پہنچی
دربار خلافت میں، اور اس کے بعد بی بی نے اپنا حق بیان فرمایا اور 4 گواہ پیش کیے. کل میں نے پیش کر دیا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں بی بی نے گواہ کے طور پر پیش کیا، کیوں سلمان اور ابوذر کو پیش نہیں کیا. یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آن لائن بھی اس مجلس کو سن لیا، جو آج نہیں تھے. انہوں نے مجھے کہا بھی ماشاءاللہ کچھ مومنین ہوبارٹ سے تشریف لائے ہوئے تھے، کچھ اور جگہوں سے تشریف لائے ہوئے تھے. تو الحمدللہ یہ بات پہنچ گئی، جس کا خلاصہ یہ تھا جو ہم نے واقعہ سنایا تھا کہ اگر کسی کی عام انسان کی، بڑے سے بڑے صحابی ہوں، انہیں رد کر دیا جائے تو انسان فاسق ہوتا ہے، اور علی ابن ابی طالب کو رد کر دے تو انسان کافر ہوتا ہے. یہ دونوں فرق ہیں، یہ آپ جانتے ہیں. اور بی بی نے اس پورے مقدمے کا مقصد یہ تھا کہ 2 راہیں پر کھڑا کر دیا اس شخص کو کہ یا تو مجھے سچا کہو اور حکومت چھوڑ دو، اور یا جھوٹا کہو اور جنت چھوڑ دو. یہ باتیں آ چکی ہیں کل کی حد تک. اچھا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا بطور گواہ. یہاں پر بھی ایک بہت بڑی مصلحت یہی ہے. دیکھیں، جب کوئی گواہی دے رہا ہوتا ہے کسی کے حق میں، اسے سچا سمجھ کے گواہی دے رہا ہوتا ہے. یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنی والدہ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اس بات کو، تو ظاہر ہے کہ وہ صدیقہ کبریٰ ہیں. امام حسن علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. اچھا، اگر فرض کیجئے کہ مسلمان اس گواہی کو بھی نہ مانے تو حسن اور حسین کون ہیں؟ جو حالت نماز میں پشت رسالت پر سوار ہوتے تھے. میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. حسن اور حسین وہ ہیں جو حالت نماز میں پشت رسالت پر سوار ہوتے تھے. تو اگر ان گواہیوں کو بھی رد کر دیا جائے تو جو سوار ہونے والے قابل اعتبار نہیں رہے، تو جو پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز، وہ کہاں سے قابل اعتبار رہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ام ایمن کی بھی گواہی پیش کی تھی بی بی نے. ام ایمن اس فہرست میں کیوں ہے؟ عظیم الشان بی بی ہے لیکن اس فہرست میں کیوں ہے؟ اور اگر ام ایمن ہے تو حضرت فضہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ کیوں نہیں ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب یہ گواہیاں رد ہو گئیں، بہت توجہ کیجئے گا، جب یہ گواہیاں رد ہو گئیں کہ علی آپ کے شوہر ہیں اس لیے گواہی رد ہے، حسن حسین آپ کے بچے ہیں اس لیے گواہی رد ہے. ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی تھی، ام ایمن کی گواہی رد نہیں کی گئی تھی. تعجب ہے، تعجب ہے جہاں علی ابن ابی طالب کی گواہی رد ہو جائے، جہاں حسن و حسین کی گواہی رد ہو جائے، ام ایمن کی گواہی قبول کی گئی. اور حضرت ام ایمن کی گواہی جو قبول کی گئی تو فرمایا گیا کہ نصاب ادھورا ہے گواہی کا، اس لیے کہ ایک خاتون گواہی دے رہی ہیں، آپ مزید ایک خاتون اور ایک مرد اور لے آئیں تب آپ کا نصاب پورا ہوگا. میں نے بات کر دی ہے کہ صدیقہ کبریٰ سے گواہ مانگنا ویسے جیسے آیت تطہیر سے گواہ مانگنا ہے. اے میرے ساتھ آپ بات کو جوڑتے رہیے گا. اچھا، ام ایمن کو کیوں گواہی کے لیے پیش کیا، یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. ابھی جب یہ گواہی کا نصاب تو ختم ہو گیا تو بی بی نے فوراً ایک دوسرا کیس پیش کیا. میں نے کیا تھا کہ یہ ایک کیس نہیں ہے، 2 کیس ہیں. کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے بابا نے مجھے ان کی زندگی میں ہبہ نہیں کیا تھا اور یہ گواہیوں کو تم رد کر رہے ہو تو مجھے میری میراث دو. میرے بابا سے میراث تو ملے گی نا، مجھے ان کا حق تھا، مجھے میراث ملے گی. اچھا، اگر سیدہ کو میراث ملتی تو کتنی ملتی؟ میراث اس طرح سے ملتی کہ حضور کی جتنی بھی ملکیت تھی اس کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا، 8 برابر کے حصے. ان میں سے 7 حصے سیدہ کے تھے. غور کیجئے گا، اگر ایک شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ہو اور ازواج بھی ہوں یا زوجہ ہوں تو 7 حصے ملیں گے اولاد کو. اب مسلمان کتنی بھی بیٹیاں مان لے، رسول اللہ کی وفات کے بعد کوئی اور بیٹی نہیں تھی سوائے صدیقہ کبریٰ کے، یہ تو طے ہے. اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، مباہلہ میں قصہ میں کہیں تو لے آؤ. یا علی، یا علی، بنت محمد سیدہ السلام علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی، اے میرے ساتھ آپ بات پہنچ رہی ہے؟ تو ہوا یہ کہ اچھا یہ گواہی ہے، گواہی رد ہو گئی. کا وراثت، جو میری وراثت ہے وہ وراثت میں بی بی کو اگر وراثت ملتی تو کتنی ملتی؟ 7 حصے. تو جو 8واں حصہ تھا اس کا کیا ہوتا؟ 8ویں حصے کے 9 حصے مزید ہوتے کیونکہ رسول اللہ کی 9 ازواج اس وقت حیات تھی.
تو اس 8ویں حصے کے مزید 9 حصے ہو کر 9 ازواج میں تقسیم ہو جاتا. بات واضح ہو رہی؟ اس طرح سے میراث تقسیم ہونی چاہیے تھی. ابن عباس کا ایک شعر سناؤں، اپنے منابع سے نہیں، اہل سنت منابع سے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کے انہوں نے لکھا ہے. شعر کی وضاحت اس لیے میں نے پوچھا کہ سناؤں، آپ سمجھیں گے خود. یعنی 8ویں حصے میں سے 9واں حصہ ملتا ہے ایک ایک زوجہ کو. انہوں نے شعر لکھا کہ تجملتی تبخلتی وَإِنْ عِشْتِ تفیلتی. ایک خاتون کے بارے میں لکھا کہ بھئی آپ خچر پر بھی سوار ہوئیں، اونٹ پر بھی سوار ہوئیں. ایک خاتون کے لیے لکھا، وہ آپ کے اوپر ہے، میں نہیں کہہ رہا کون تھی. ابن عباس کا شعر ہے، وراثت سے متعلق اس لیے سنا رہا ہوں. تبغلتی تجملتی، آپ خچر پر بیٹھی، ایک واقعہ وہ ہے. تجملتی اور اونٹ پہ بیٹھی. وَإِنْ عِشْتِ تفیلتی، تفیلتی فیل سے ہاتھی، اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. یہ ان کا شعر ہے. وَإِنْ عِشْتِ تفیلتی، اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. لَكِ التِّسْعُ مِنَ الثُّمْنِ وَفِي كُلٍّ تَصَرَّفْتِ. ہائے وراثت پہ کیا شعر کا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ خچر پہ بیٹھی، آپ اونٹ پر بیٹھی، زندہ رہتی تو ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. آپ کا حصہ 8ویں میں سے 9واں تھا. تصرف کرنے ایسے آ گئی تھی جیسے پورا مال اسلام آپ ہی کا تھا. یولی بھئی یہ بات پہنچ گئی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے، میرا شعر نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 8 میں سے 9واں حصہ ملنا چاہیے تھا ایک ایک زوجہ کو. بات پہنچ گئی. وہ تو حسن ابن فضال نے امام ابو حنیفہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو بڑی شخصیات رسول اللہ کے ساتھ دفن ہے وہ کیسے دفن ہے. ان کو کس نے حق دیا تھا وہاں پر؟ اس لیے کہ دفن اپنی ملکیت میں ہوتا ہے انسان، وہ حجرہ رسول تھا. تو امام ابو حنیفہ نے پلٹ کر یہ جواب دیا تھا کہ چونکہ انہیں جو دفن ہے وہاں پر اپنی بیٹیوں سے وراثت میں ملا تھا. انہیں وراثت میں ملا تھا، انہوں نے اپنے جو والد صاحب تھے ان کو دے دیا، دفن ہونے کی اجازت دے دی. کہ اچھا جب فاطمہ وراثت کا حق مانگنے آئی تھی ان کو وراثت میں نہیں ملا تھا. اور اگر وراثت میں ملا بھی تھا تو حسن ابن فضال نے کہا تھا امام ابو حنیفہ سے کہ اگر وراثت میں ملا بھی تھا تو 8ویں حصے کی 9ویں حصے کی بات ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وراثت میں سے ایک ایک چیز. حجرہ بھی جو ہے نا اس کے بھی کتنے حصے ہوں گے؟ 8 حصے ہوں گے. 7 سیدہ کے ہوں گے، 8واں جو ہوگا وہ 9 میں مزید تقسیم ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر 8 کو 9 میں مزید تقسیم کر دیا جائے تو ایک بالغ سے زیادہ تو آتا ہی نہیں کسی زوجہ کے حصے میں، آتا ہی نہیں ہے. تو یہ کہاں سے مل گیا؟ یہ سوالات سب ذہن میں آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب غور کیجئے گا. تو سیدہ نے وراثت کا معاملہ پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وراثت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے بابا سے حدیث سنی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، اور ہم گروہ انبیاء نہ وارث کسی سے بنتے ہیں نہ کسی کو وارث بناتے ہیں. ما ترکناہ صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو بی بی نے اس کی جانب دیکھ کر کچھ الفاظ کہے، اسے اس کے ایک ایسے نام سے پکارا. اب ظاہر ہے کہ میں جب پھر بات بہت کھل جائے، میں آپ واضح کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بی بی نے اس سے یہ کہا کہ کیا اتنی جلدی تم نے میرے بابا کا دین اور بابا کی شریعت بلا دی اور میرے بابا پر تہمت باندھ دی کہ میرے بابا خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا؟ ہاں، خلاف قرآن حکم دے کے جائیں گے کیا میرے بابا؟ تو کہا کیا اے بی بی کیا مطلب؟ کیا قرآن میں نہیں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کے وارث بنے. سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، نبی وارث بنے بھی، وارث بنائے بھی گئے. تو کیا قرآن کے خلاف انہوں نے کہہ کے کوئی حدیث بیان کر دی؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب. حضرت زکریا نے کہا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میرا وارث ہو سکے.
زکریا کو اللہ نے یحییٰ عطا کیا، زکریا بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، وارث بنے بھی، وارث بنائے بھی. اور یہ بھی بی بی کی حکمت تھی. ابھی چند دنوں پہلے جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کہاں سو رہے ہو بھائی؟ یقین جاننا فدق کا معاملہ وہ ہے کہ مجھ جیسا بہت ادنا سا طالب علم بھی میں 5-6 مجلس سے تو اور پڑھ سکتا ہوں اس پر، لیکن وقت نہیں ہے بالکل. میں بہت جلدی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ پورے مجمع کی توجہ. تو بی بی نے آیات پڑھی. دوسرا یہ کہ ایک بات تھی کہ اگر واقعا رسول اللہ نے ارشاد فرمائی تھی حدیث، تو بیٹی سے کہنا چاہیے تھا کہ جو وارث بن رہی تھی، یا دوستوں سے کہنا چاہیے تھا؟ آپ کو اپنی وراثت کے معاملے میں کچھ کہنا ہے تو آپ اپنی اولاد سے کہیں گے یا واٹس ایپ گروپ پہ ڈالیں گے؟ اولاد سے کہیں گے نا. تو بی بی نے کہا کہ وہ بات جو میرے بابا نے مجھ سے نہیں کہی تم سے کہتی. ٹھیک ہے. اب سمجھ میں آیا ام ایمن کو لے کے کیوں آئی تھی بی بی. سوال ابھی تک باقی ہے. ام ایمن وہ محترم کنیز تھی جو حضرت عبداللہ، حضور کے بابا جو تھے نا، ان کی کنیز تھی. حضرت عبداللہ کی وفات پر یہ بطور میراث ملی تھی رسول اللہ کو. ارے پتہ نہیں کون کیا بات ہے. یا علی یا علی برحمت حکمت جناب زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. یہ جو تم حدیث پیش کر رہے ہو اس کے بطلان کے لیے زندہ وجود یہ ہیں. ام ایمن وراثت میں ملی تھی. اچھا وراثت میں ملی تھی، 2 دعوے تھے ان کے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. وارث بنتے ہیں کا دعویٰ غلط ہو گیا ام ایمن سے. وارث بناتے ہیں کا جواب دے دیا 2 آیات قرآنی سے. اس کے بعد کہا کہ اب بی بی کیا کہیں ہم آپ سے، اور یقین جانو جواب نہیں تھا اس وقت. اچھا اس وقت بھی بس بی بی کو یہ کہہ کر، اب یہاں پر 2 باتیں ہیں. بعض میں یہ ہے کہ ایک شخص نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائے، کیونکہ کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، اور بعد میں ایک دوسرے ملعون نے جا کے اسے تحریر کو پھاڑ دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں رد کر دیا گا کہ نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کے بابا کی حدیث تھی، اس پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو حدیث موجود ہے کہ ما ترکنا صدقہ، جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اچھا مجھے بتلائیے گا، اچھا بی بی اب گئی ہیں، اب اس کے لیے میرے پاس باقاعدہ کوئی روایت امام کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن ایک لطیف استخراج ہے. آپ بات کو بات سے جوڑتے ہیں نا. مباہلہ کی آیت یاد ہے؟ ومن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جو اہل بیت کو جھوٹا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے. مباہلہ. جو نجران کے عیسائی تھے انہوں نے تو جھوٹا کہا نہیں، وہ تو واپس ہو گئے تھے، پلٹ گئے تھے. لعنت کہیں نہ کہیں تو پہنچانی تھی. یا علی ایک اور گلاس ایک اور گلاس. حکمت کردگار علیہ السلام صلوات. ان کو نہیں بیٹ کر سکتے.
اچھا پتا چلا وہ مباہلہ کی لعنت کہاں پہنچ گئی؟ واضح ہو گیا. جس نے بھی اہل بیت کو جھوٹا کہا اس پر اللہ فنجا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ کی جانب سے آ چکی تھی. نجران کے عیسائیوں نے تو وصول ہی نہیں کی. وہ تو انہوں نے تو کہا ہم تو مباہلے نہیں کرنے آئے. اب میں تو وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر دعا کریں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا. میں نے اس کی ایک لطیف استخراج ہے. دوسرا ایک اور لطیف استخراج جو تاریخ کے کچھ حصوں کو جوڑ کر سمجھ میں آتا ہے، جو قرین قیاس ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے. دیکھیں فدق کی کل آمدنی سنا چکا ہوں آپ کو. 4-4 ہزار اونٹوں پر ایک سال کی کھجوریں اور آمدنی لاتی جاتی ہے. اچھا اتنی آمدنی آ رہی ہے، پہلی خلافت میں بھی رہا، دوسری خلافت میں بھی، تیسری خلافت، یعنی یہ اسٹیٹ کے پاس رہا. تو اتنی آمدنی آ رہی ہے تو جا کہاں رہی ہے؟ جب آپ بیلنس شیٹ بناتے ہیں تو اس میں ایک انکم ہوتی ہے، ساتھ میں ایکسپنس ہوتا ہے نا. اچھا اگر انکم ہے اور اگر ایکسپنس نہیں ہے تو وہ سیونگز میں کاؤنٹ ہوگا. پھر بڑے سادہ سے طریقے سے. تو وہ انکم تو آ رہی ہے ہر سال، تو اس کا ایکسپنس کہاں ہے؟ اچھا سیونگ بھی کوئی نظر نہیں آتی، کوئی خاص سیونگ بھی نظر نہیں آتی، تو پھر ایکسپنس کہاں ہے اس کا؟ کیا ایسا ہوا تھا کہ غریبوں کے حالات بڑے بدل گئے تھے بعد میں جا کر؟ نا. علی ابن ابی طالب جب ظاہری خلیفہ بنے تو کچھ جنگیں لڑی گئی تھی ان سے. جنگیں جو لڑی جاتی ہیں نا وہ ایکسپینسو ہوتی ہیں. اس میں گھوڑوں کا خرچہ ہے، اونٹوں کا خرچہ ہے، سپاہیوں کی تنخواہ ہے، اسلحہ ہے، کھانا پینا ہے، کئی مہینوں کی جنگیں ہیں. یہ میرا ایک اندازہ ہے جو قرین قیاس مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ فدق کی انکم کو علی کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں کے ایکسپنس کے ساتھ ملا دیجئے، تب حساب برابر ہو جائے گا. یہ کام اصل میں یہ ہوا ہے جو فقط فدق کی انکم کے ساتھ نہیں، اور بھی جتنا جو تھا معاملہ وہ علی خاندان اہل بیت کے خلاف استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. یہاں پر فدق کے مقدمے میں باتیں اور بھی ہیں، میں روک رہا ہوں اس وقت. ایک چیز بہت اہم ہے، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے نہ وارث بناتے ہیں. بہت توجہ رکھنا. میری دلی خواہش ہے کہ نقطہ بہت اچھی طرح سے آپ تک پہنچے. سورہ مریم کی آیت سناؤ کہ تلک الجنت التی نورثها من عبادنا من کان تقیہ. یہ جنت وہ ہے کہ جو ہم وراثت میں دیں گے، جنت بھی ہم وراثت میں دیں گے ان بندوں کو جو متقی ہوں گے. اللہ نے جنت کی ملکیت کا ذکر نہیں کیا قرآن میں، جنت کی وراثت کا ذکر کیا ہے. تلک الجنت التی نورثها، ہم جنت دیں گے وراثت میں. عجب نے اللہ کی کیا مصلحت ہے میں نہیں جانتا، رہ قسم میں نہیں جانتا، لیکن ایک نقطہ تو ذہن میں آتا ہے کہ اگر جنت وراثت میں ملے گی تو بہت سے مسلمان جب قیامت میں رسول اللہ کے پاس پہنچیں گے، یا رسول اللہ ہمیں جنت دلوا دیجئے، ہمیں جنت دلوا دیجئے. رسول اللہ کہہ دیں گے کہ جنت تو اللہ نے دی ہے وراثت میں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جنت کسی اور سے جا کے لے لو. یولی ملک یولی بات پہنچ گئی ہے. اچھا اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا کہ اپنی مرضی ہے. میں یہاں پر منوانے کے لیے نہیں آیا، پہنچانے کے لیے آیا ہوں. یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دو. منوانے کو تو رسول اللہ سے نہیں کہا، تو میری کیا اوقات ہے یہاں پر. آیت ہے قرآن میں، آیت ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں جیسا اس کا مزاج ہوگا، جیسا کریکٹر ہوگا، آخرت میں وہ ویسا ہی ہوگا. آپ مولائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، آخرت میں بھی اس طرح سے مولائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے. اللہم صلی علی. بات پہنچ رہی ہے. من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا. حدیث ہے. میں احادیث کیوں زیادہ سناتا ہوں؟ احادیث میں کوشش کرتا ہوں کیوں کثرت سے احادیث سناؤں.
ہمارے اساتذہ کرام نے یقین جانیے کہ حوزہ علمیہ قم کے اور بھی دیگر اساتذہ کرام، ان کی خاص تاکید ہے کہ اپنی تقریر میں جتنا ہو سکے اپنے کلام کو کم رکھو، اللہ کے کلام کو، اور جو جن کا کلام نور ہے، جو نور خداوندی ہے، ان کے کلام کو زیادہ رکھو۔ ہمارے ساتھ محترم ایک بات کیا کرتے تھے قم میں کہ جو بہترین خطیب ہے اسے آل محمد کی احادیث کے سامنے فقط لاؤڈ سپیکر ہونا چاہیے، کچھ نہ کہے اپنے، یہ لاؤڈ سپیکر میں جو میں کہوں گا وہ پہنچائے گا۔ اے میرے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بات پہنچ رہی ہے؟ جو جتنا زیادہ آپ کو کلام اہل بیت سے قریب کر دے، سمجھ جائیے گا کہ وہ اتنا آپ کو اصل دین خدا سے قریب کر رہا ہے۔ احادیث کو کثرت کے ساتھ کوشش میں اس لیے کرتا ہوں پڑھنے کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دو مجالس میں ایک کے بعد ایک حدیث پھر حدیث پھر حدیث پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم حسبنا کتاب اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم انی تارکم فیکم الثقلین کے ماننے والے ہیں، ہے نا؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، مولا آیت اللہ نے نازل کی کہ من کان فی ھذہ اعمی و فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہے۔ امام نے فوراً فرمایا اشد العمی من عمی عن فضلنا، سب سے بڑا اندھا کون ہے؟ اشد العمی، سب سے شدید اندھا، اشد العمی من عمی عن فضلنا او فضائلنا، کہ سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے ہمارے فضائل آنکھوں کے باوجود بھی نظر نہیں آتے۔ تو قرآن میں جب ہیں کہ ایسے اندھے کچھ رہیں گے تو آپ ہر ایک کی تو جو بینائی ہے نا وہ نہیں پلٹا سکتے، ہر نابینا کو آپ نابینا نہیں بنا سکتے، ممکن نہیں ہے کچھ اس طرح سے۔ کیا کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، دل میں کدورت ہے آپ کتنی بھی بات کر لیں، رسول اللہ کے سامنے نہیں بیٹھ کے مانتے تھے، آپ کی آفس میں بیٹھ کے کہاں سے مانیں گے اگر کسی سے بحث کر رہے ہیں آپ؟ کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک جو اندھا ہے سورج کی تابانی نہیں جاتی، وہ باہر سورج بھی ہے، وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، ارے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ سورج میں مسئلہ نہیں ہے، روشنی تو وہاں سے بے تحاشا ہے، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی۔ شمس اللہ نور اللہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نور خدا ہے علی، نور خدا ہے بے شک، مثلا نور ہی کا مشکات ہے، شمس کا لفظ روایت میں نہیں لیکن نور کا لفظ موجود ہے کہ اہل بیت اطہار نور ہے۔ اچھا میں اب چاہتا ہوں کہ خطبے کے کچھ الفاظ آپ تک پہنچا دوں، وہ بڑا اہم ہے، اور وہ خطبہ میں چاہوں گا کہ اس میں کافی تھوڑا سا طویل خطبہ ہے اور اس میں کچھ مکالمات بھی ہیں لیکن مختصر سا میں آپ تک پہنچا سکوں گا۔ عزیزوں، سلسلہ مجالس کی آج آخری مجلس ہے، مجھے تو ویسے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے واقع محرم الحرام کی کچھ مجالس سے خطاب ہو رہا ہے، جس طرح سے آپ کی آمد ہے، جس طرح سے آپ کا ایک اہتمام ہے، جس طرح سے آپ کی محبت ہے، محبت سیدہ، یقین فرمائیے گا کہ جو آپ اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، یہ جتنا بڑھاتے جائیں گے اس سے آپ کی ظرفیت بڑھتی جائے گی۔ میں یہاں سے بات کرتا ہوں، میری ظرفیت ہے کہ 5 لوگ بات سنیں، یہ سب سامنے مائک آ جاتا ہے تو 5 لوگ سنتے ہیں۔ سیدہ کونین کی محبت جتنی آپ بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا قرآن کو سمجھنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا صلہ رحم کرنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا دوسروں کو معاف کرنے کی ظرفیت آپ کی بڑھتی جائے گی، اتنا تحمل رکھنے کی ظرفیت آپ کی یہ آپ کی کیپیسٹی کو بڑھا دے گا۔ آیت اللہ فاطمی نیا ایک بہت جید عالم دین ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم میں سے کون ایسا گناہگار نہ ہو، تو اگر بہت کثرت سے خدا نخواستہ گناہ ہو جائے اور انسان پھر محسوس کرنے لگتا ہے کہ میری کوئی اوقات حیثیت بچی بھی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا گناہگار ہوں کہ میں کس منہ سے جاؤں خدا کی بارگاہ میں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں،
جوان آگے کہتے ہیں میں نے نہ پڑھا ہوتا خود سے تو نہ پڑھتا یہ بات. انہوں نے یہ لکھا اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ خدا کی بارگاہ میں اب اس کی کوئی آبرو بچی ہے یا نہیں, تو اپنے دل میں یہ دیکھے کہ محبت سیدہ بھی بچی ہے یا دل میں. کیا ہے؟ سبحان اللہ. اگر سیدہ کی محبت دل میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی بارگاہ سے بھی نکالا نہیں ہے. اس لیے کہ فاطمہ تو بس تم منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے سیدہ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا. ہے یا نہیں ایسا؟ محبت مادر حسین میں ہی آئے ہوئے نا آپ. بس یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ابھی بارگاہ سے نکالا نہیں ہے, چاند سے ابھی. حور کو محبت سیدہ ہی تو بچا گئی تھی. احترام سیدہ ہی تو حور کو بچا گیا تھا. اور کیا ہے حور کے پاس؟ ہاں, احترام سیدہ. مولا حسین کیوں کہیں گے, مولا حسین کیوں کہیں گے کسی کو جو عربوں میں اتنا سخت جملہ ہے, سقلت کا امو کا یا حور, اے حور تو میرا راستہ روک رہا ہے, تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. کیوں کہیں گے امام حسین؟ رحمت للعالمین کے نواسے ہیں, خود مظہر رحمت ہے. کیوں کہیں گے امام حسین یہ؟ اس لیے کہ امام حسین نے اسے خدا خاصا بد دعا نہیں دی ہے, امام حسین نے اسے دعا دی ہے. کاش میری بات پہنچ سکے. کیسے دعا دی ہے, کیسے دعا دی؟ امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ دعا کیسے؟ اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کہ جب میں اس کی ماں کا ذکر اس کے سامنے کروں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی. میری ماں کا احترام اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا. عزیز آج مجھے مجالس کو سمیٹ لینا ہے نا, ٹاپک کو. یہ باتیں بڑی ضروری ہیں. زندگی میں کچھ ہو جائے, کچھ ہاتھ سے چلا جائے, عزیزوں یہ نہ ہاتھ سے جانے دینا, ورنہ کچھ نہیں بچے گا, کچھ بھی نہیں بچے گا. صحیح. اس لیے خطبہ شخشقیہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پہلی مجلس میں, ہو سکے تو اسے پھر سے سن لیجئے گا, اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے. خطبہ فدق کے کچھ جملے آج عرض کروں گا, کل فدق کا مقدمہ پیش کیا تھا, ہو سکے تو اسے کبھی نہ کبھی اپنے بچوں کو اپنے الفاظ میں آپ سنا دیجئے گا. اور جب کبھی ممکن ہو, اب تو راستے فی الحال کچھ بند ہے, لیکن جب کبھی ممکن ہو تو سیدہ کے بچے کی زیارت پہ ضرور جائیے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر. اچھا, میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں فضائل بھی ہوں گے, ساتھ میں مصائب بھی ہوں گے. سیدہ کے بچے کی زیارت پہ کیوں؟ میں نے خود بی بی کا نام نہیں لیا, ظاہر ہے کہ جب وہاں بھی جائے تو کیا ہی کہنا, سیدہ کی زیارت کے ہم کہاں قابل اوقات ہے ہماری. اگر جب حسین کی زیارت پہ پہنچے تو کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں تحضر عند قبرها, سیدہ اپنی قبر پہ حاضر نہیں ہوتی, پتہ نہیں حاضر ہوتی ہیں نہیں, اپنے بچے کی قبر پہ حاضر ہوتی. وَتَسْتَغْفِرُ لِزُوَّارِهِ, اور سیدہ, ترجمہ کیسے کروں, زائر حسین اپنے گناہوں کی معافی تو بعد میں مانگے, حسین کی ماں حسین کے زائرین کے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتی ہیں. تستغفر لزوار. تو یہ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کا میرے ساتھ وعدہ رہا, انشاءاللہ جب کبھی حالات مناسب ہوں, آپ کے بعد کچھ اسباب مہیا ہوں, زیارت حسین پہ ضرور جانا اور حسین کی ماں کو حسین کا پرسہ پیش کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ چند باتیں ہو گئیں ان سلسلہ مجالس میں. پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ حب دنیا کو اتنا دل میں نہ ڈال دینا کہ جہاں سے دین چھوٹنے لگے. فدق میں بھی بیوی نے اسے بیان کیا ہے. اچھا, وہ کرونالوجیکل آرڈر جو ہے نا وہ نہیں آ سکے گا تفصیل سے, لیکن میں یہاں بتا دوں تاکہ بعد میں پھر میں خطبے سے متصل مصائب پر ہو جاؤں. 28 سفر کو رسول اللہ کی شہادت کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں ابھی. 28 سفر کو کیا تھا؟ منڈے تھا, جب رسول اللہ کی 11 ہجری میں وفات ہوئی, شہادت ہوئی. جو بھی لفظ میں استعمال کروں اس کے تاریخی پہلو ہیں. منڈے رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے. اس سے پہلے کا جو تھرسڈے تھا اس میں ایک شخص نے حضور کو قلم دعوات دینے سے انکار کر دیا تھا, وہ تھرسڈے کو ہوا تھا. تھرسڈے کو وہ واقع ہوا, منڈے کو رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. ٹیوزڈے یعنی 29 سفر اور ویڈنسڈے, مجھے نہیں پتا 30 سفر تھی یا پہلی ربیع الاول تھی, مولا علی انتظار کرتے رہے.
صحابہ کرام کہ آ جائیں وہ نماز پڑھنے کے لیے. علی ابن ابی طالب نے غسل و کفن دیا. ویڈنسڈے کو حضور کی تدفین ہو گئی. کس غربت کے عالم میں ہوئی آپ جانتے ہیں. پنجتن کے سارے جنازے غربت کے. مجھے ایک تو جنازہ بتاؤ پنجتن میں جو شان و شوکت سے اٹھا ہو. یہ اوقات مسلمان ہو تمہاری. ایک بزرگ عالم ہے، ان کا جملہ بھی تھا اور اس کو میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. یقین جانیے اگر اسلام میں کردار آل محمد نہ ہو تو اسلام فقط بدماشوں کا اور لٹیروں کا مذہب بن کے رہ جائے. جو اپنے رسول کی بیٹی کو دربار میں بلائے، جو اپنے رسول کی بیٹی کی میراث غصب کر کے اسے خالی بیچ کے اس کی تحریر کو پھاڑ دے، جو اپنے رسول کی بیٹی کی پسلیاں توڑ دے، جو اپنے رسول کے بیٹی کے شکم میں بچے کو مار دے، یہ کوئی شریفوں کا مذہب ہے کیا؟ یہ شریفوں کا مذہب رہ جاتا ہے کیا؟ جو اپنے رسول کی نواسیوں کو شہر شہر دیار دیار بے مکنا و چادر پھرائیں، یہ کلمہ گویوں کا مذہب ہے یا لٹیروں اور فسادیوں کا مذہب ہے؟ پھر جو اپنے رسول کے نواسے کی خشک گردن پر جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہو، ذرا سوچیے بھی تو صحیح زاویے سے. خنجر چلائے اور اس کے ہاتھ پہ جو 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے پیاسا ہو اسے تیر مار کے مار دے. کردار آل محمد نہیں اگر تاریخ میں تو اسلام فقط فسادیوں کا مذہب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل محمد کے کردار کو نکال تو بچتا کیا تاریخ اسلام میں؟ یہ چیزیں بچتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک زہر دے کے مارو، کسی کا لاشا بغداد کے پل پر چھوڑو، کسی کو غریب الوطن بلا کے مارو. کیا مذہب ہے مسلمانوں تمہارا؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم نے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ میرے محترم شیعہ سنی بھائی سب سن رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، میڈیا کی برکت سے بہت سارے سنی بھائی، پتہ نہیں کہاں کہاں تک دنیا میں آواز جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ادب احترام سے، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن جتنی باتیں میں نے کہی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر صحیح نہ کہی ہو تو آؤ میرا گریبان پکڑو. کہ نہیں کس نے دیا تھا؟ رسول اللہ کے بچوں کو زہر نہیں دیا گیا، رسول اللہ کے بچے کو ذبح نہیں کیا گیا، رسول اللہ کے نواسے کے تابوت پر تیر نہیں مارے گئے. پکڑو میرا گریبان آ کے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو مسلمانوں کون سے تم مسلمان ہو جو ان لوگوں کو مان رہے ہو جنہوں نے یہ کیا ہے؟ عزیزوں، یہ میرا دل جانتا ہے کہ میں نے بغیر گریہ کیے ہوئے کیسے یہ باتیں پہنچائی آپ تک. آپ گریہ کرتے رہیں. تھوڑا سا لائٹ کھول دینا، میں پڑھوں تاکہ خطبہ فدق تھوڑا سا اگر گنجائش بن سکے. پتہ نہیں کتنی گنجائش بچی ہے وقت میں. میں خدا کی نعمتوں کی، بی بی آئیں دربار میں، جب آئی تھی تب بھی رو رہے تھے بہت سے لوگ. بی بی کا دربار میں آ جانا کوئی قیامت سے کم ہے. جو آیت اللہ بروجردی کے سامنے ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا اور اس نے کہا دخلت زینب علی ابن زیاد، بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں پہنچی. انہوں نے کہا روک دو مصائب، بس ختم ہو گئے مصائب. زینب جیسی وارث تطہیر ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں. اب سیدہ دربار میں جا رہی ہیں، کوئی قیامت سے کم ہے؟ یہ لوگ رو رہے تھے، دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے لوگ. بہت سے لوگ تھے ایسے، جرأت نہیں تھی آگے کچھ کر سکتے، دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. لیکن اور آ کے سیدہ جب اس درمیان میں کہتی ہیں کتنے ظلم ہو گئے سیدہ پر. اچھا یہ فدق کب غصب ہوا ہے؟ تقریباً رسول اللہ کی وفات 28 سفر، تقریباً ہے 8 ربیع الاول، 10 دن بعد. فدق 10 دن بعد غصب ہوا ہے. اور تقریباً یہ 10 ربیع الاول کی بات ہے کہ جب بی بی پہنچی ہے دربار میں خطبہ دینے کے لیے، اپنے بابا کی وفات کے 12 دن بعد بات پہنچ گئی. اچھا سیدہ کے گھر پر ایک حملہ ہوا تھا 3 دن بعد ہی، کیونکہ میں نے کہا وینسڈے کو رسول اللہ کی تدفین ہو گئی، تھرسڈے کو بی بی علی مرتضیٰ کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے گھر پہ گئی. تھرسڈے، مدینہ کوئی بہت بڑا شہر تھا نہیں. صبح جمعرات کو صبح سے نکلی
ایک ایک گھر پہ گئیں. کیا میرے بابا نے علی کو مولا نہیں بنایا تھا؟ عزیزوں قیامت نہیں کہ سیدہ سوال کر رہی ہیں. انہیں پتہ چل گیا کہ اگر ایسے سیدہ جاتی رہیں تو انہوں نے اس وقت گھر پہ حملہ کیا بی بی کے. بہت سے علماء کا خیال ہے کہ اس وقت حملہ ہوا تھا، لیکن وہ والا حملہ کہ جس میں پسلیاں ٹوٹی ہیں وہ بعد میں ہوا تھا، اس لیے کہ کئی حملے ہیں بی بی کے گھر پر. 8 ربیع الاول میراث غصب ہو گئی. اس کے بعد بی بی خطبہ دینے کے لیے آئیں. اس کے چند دنوں کی بات ہے کہ سیدہ کے در پر حملہ ہوا، جس میں در و دیوار کے درمیان آ کر پہلو شکستہ ہو گیا. اس سے پہلے تک یہ تھا کہ بی بی حتیٰ ہر پیر اور جمعرات کو احد جایا کرتی تھی حضرت حمزہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے. اور وہاں ایک راوی کا بیان ہے، میں نے دیکھا ایک بی بی شدت سے رو رہی تھی، اور میں نے سوال کیا دور سے کہ اے بی بی آپ رو رہی ہیں یہاں پر، کیونکہ احد بہت باہر ہے مدینہ سے، آپ یہاں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہیں؟ کہ شخص اگر مدینہ والے مجھے مدینہ میں نہیں رونے دیتے تو کیا میں یہاں بھی آ کے نہ رہوں؟ یہ ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی کا فدیہ غصب ہوا، تشریف لائیں. میں اتنے مصائب ہو گئے، سر نہ جھکائیں ہم دہلیز سیدہ پہ تو اور کیا کریں. آغاز کیسے کیا خطبے کا؟ میں خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتی ہوں. جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تھا نا ما رأیت الا جمیلا، وہ خون فاطمی ہی تو تھا جو بی بی زینب کے لہجے میں بول رہا تھا. بھائی قتل ہو گیا، لاشا پامال ہو گیا، بچے مار دیے گئے، بھتیجے بھانجے کٹ گئے. بی بی نے کہا میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں الا جمیلا، سوائے حسن خوبی کے اللہ کی طرف سے. ایک طرف سے یہ مصائب ہیں، اللہ کی جانب سے جو کچھ ہے وہ حسن خوبی ہے. عزیزو چھوٹے چھوٹے سے مصائب میں ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ پہچانو کردار سیدہ سلام اللہ علیہ. میں اس کی توفیقات پر شکر بجا لاتی ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، زبان سے اس کی تعریف نہیں بیان ہو سکتی. میں آگے بڑھوں گا آہستہ آہستہ. میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے انہیں رسالت کے لیے چنا. جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. قبل اس کے کہ انہیں خلق کرتا ان کا نام محمد رکھا اللہ نے. یہ بی بی نے کہا خدا نے میرے بابا کو اس لیے مبعوث کیا کہ اپنے امر کو آخر تک پہنچا دے، یعنی تبلیغ کو آخر تک پہنچا دے، جبکہ تم کفر و جہالت کی آگ میں چل رہے تھے. آج میری میراث غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جو میرے بابا نے مجھے دی تھی وہ ہبہ غصب کر کے بیٹھے ہوئے ہو. میرے بابا نے تمہیں کفر و جہالت سے نکالا. بی بی نے وہاں پر کہا اور تم بتوں کی پرستش کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے میرے بابا کے وجود مبارک سے تاریکیوں کو نور میں بدل دیا ہے، نابینا کو بینا کیا ہے. آئے ہائے. اور پھر آپ نے مجمع کو مخاطب کر کے کہا خطبہ فدق میں اللہ نے ایمان کو شرک سے پاک کرنے کا وسیلہ قرار دیا، اللہ نے نماز کو تکبر سے دوری کا وسیلہ قرار دیا. بی بی پورے معارف اسلام بیان کیے. بی بی نے وہاں پر آ کر عالم غیر معلمہ کی ماں ہے. اللہ نے نماز اگر پڑھ رہا ہے کوئی تکبر بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے. بی بی نے کہا جو نماز پڑھتا ہے تکبر نہیں ہوتا اس میں. یہ نکال دیں اپنے وجود سے ساری چیزوں کو. تو کہ تو میں بہت بڑا ہوں تو میرا بینک سٹیٹس یہ ہے تو میرا پاسپورٹ کا رنگ یہ ہے. یہ آپ کی زندگی کی آسائش کے لیے بہت اچھی باتیں ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ غرور و تکبر کی بات نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. بات واضح ہو گئی؟ یہ غرور و تکبر کی بات نہیں ہے. یہ بی بی نے کہا اللہ نے روزے کو ایک ایک جملے پہ میں چاہتا ہوں کہ 5 منٹ بات کروں لیکن کہاں وقت نہیں. بی بی نے کہا اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ تمہیں اخلاص باقی رہے. اس لیے کہ جب روزے کی تم عبادت کرتے ہو تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ تم روزے سے ہو. کیا کمال ہے معرفت. نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ سکتا ہے، مجلس پڑھتے ہوئے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی نے یہاں روزہ رکھا ہوا کسی کو پتا ہے یہاں پر؟ نہ. بی بی نے کہا روزے میں سب سے زیادہ خلوص کی عبادت، یعنی اللہ نے اس لیے روزے کو فرض کیا تاکہ تمہارے اندر اخلاص کو مزید تثبیت کر دے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بی بی کا خطبہ فدق کہ اللہ نے حج کو اس لیے واجب کیا کہ دین کی بنیادیں استوار ہو جائیں، اور اللہ نے ہم اہل بیت کی اطاعت کو اس لیے واجب کیا کہ ملت کا نظام باقی رہے، اور امامت کے ذریعے سے اختلاف و افتراق یعنی فرقہ واریت ختم ہو جائے. فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہو علی کی امامت کو مان لو، اس کے علاوہ کوئی فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی. اور تری بات یہ خطبہ فدق سے سنا رہا ہوں بی بی کے. صحیح ہے.
فرمایا اللہ نے رجس سے دور رکھنے کے لیے شراب کو حرام قرار دیا ہے. بہت اہم ہے عزیزوں. یہاں دنیا کھینچ رہی ہے اپنی طرف, کہیں نہ کہیں انسان کبھی سلپ ہو سکتا ہے. خاص طور پر وہ افراد کے جو ایسے ماحول میں کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں اپنے آپ کو بچانا کبھی مشکل ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بچائیے عزیزان گرامی. رجس نہ آنے پر, رجس کا لفظ بی بی نے استعمال کیا. اہل بیت سے ہر رجس دور ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی خدا نخواستہ خواب کم پتہ ہے, اگر کوئی شراب پی رہا ہے, رجس ہے, دور ہے وہ اہل بیت سے. بی بی نے کہا کہ اللہ نے اس لیے شراب کو حرام قرار دیا. پھر بی بی نے آیت پڑھی فاتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور خبردار جب مرو تو مسلمان مرو. مصلحت تھی اس آیت کی, کوئی سمجھا نہیں سکتا اس وقت. میرے بابا کا کلمہ تو پڑھ لیا تھا, مرنا بھی تو مسلمان مرنا. آیت پڑھی بی بی نے, بے مصلحت تھوڑی ہے یہ آیت یہاں پر. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اللہ کہہ رہا ہے مرنا تو مسلمان مرنا, کافر نہیں مر جانا پھر سے. یا ایھا الناس, بیوی نے کہا انسانوں, اعلموا انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. ہائے ہائے, آگے دل پہ بڑی تکلیف ہوگی. اعلموا انی فاطمہ, جان لو انسانوں کہ میں فاطمہ ہوں. و ابی محمد, میرے بابا محمد ہیں, اور یہ جان لو کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. ارے کسی سید زادی کو یہ کہنا پڑ جائے قیامت ہے, سادات کی ماں کو بھرے دربار میں کہنا پڑے. سادات کی ماں کو بھرے دربار میں کہنا پڑے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. آگے ایک اور جملہ کہا, اور جان لو کہ میں گناہ نہیں کرتی. اللہ اکبر. پاکستان میں ایک جسٹس صاحب تھے, ان کے پاس ایک کیس لگا ہوا تھا, ایک مدعی خاتون تھی, اس کا نام فاطمہ تھا. عدالت میں آواز لگائی گئی فاطمہ حاضر ہوں. قلم چھوڑ کے چلے گئے. کہتے ہیں او مسلمانوں, آج یہ نام سننا عدالت میں مشکل ہے. تم نے رسول کی بیٹی کو بلایا دربار میں, فاطمہ حاضر ہوں. اے لوگوں, میرے باپ تھے نہ کہ تمہارے, محمد میرے باپ تھے نہ کہ تمہاری عورتوں کے باپ. وہ میرے شوہر کے چچا زاد بھائی تھے نہ کہ تمہارے مردوں کے رشتہ دار. بس بات ختم کرنے لگا ہوں عزیزوں. اے لوگوں, تم قبائل کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے تھے, تم گندا پانی پیتے, بی بی کہہ رہی تم گندا پانی پیتے تھے, ذلیل و خوار ہو کر زندگی گزارتے تھے. خدا نے میرے بابا کے وجود سے تمہیں عزت عطا کی ہے, آج میری میراث غصب کر کے بیٹھے ہو. پھر کہا کہ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, میرے بابا کے گزر جانے کے بعد تم واپس پلٹ گئے ہو, تمہارے دلوں کے کینے ظاہر ہو گئے ہیں, اور تم نے ہم اہل بیت کو بے قدر و قیمت سمجھ کر ہماری میراث کو غصب کر لیا ہے. خطبے کا اختتام ہے. اب خطبے کے اختتام پر اپنے بابا سے خطاب کیا بی بی نے, کہا اے بابا, جب تک آپ تھے جبرائیل ہمارے گھر پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے. اے بابا, کاش مجھے آپ سے پہلے موت آ گئی ہوتی. کاش بابا آپ کے سپرد خاک ہونے سے پہلے میں مر گئی ہوتی. یہ بی بی نے کہا ہے. یہ بات پہنچ گئی عزیزوں, بس اس سے زیادہ تاب بیان بھی نہیں ہے. علامہ امینی سے مدینہ کی زیارت کے بعد واپس آئے تھے. کسی نے پوچھا کہ مدینہ کے کیا حوالے, کہا رسول اللہ کی زیارت پر گیا, جنت البقیع گیا. تو اس نے کہا کہ میں کسی عام شخص سے نہیں پوچھ رہا ہوں, علامہ امینی سے پوچھ رہا ہوں. آپ بہت سے غیب دیکھنے والے, بتائیں مدینہ میں کیا محسوس کیا آپ نے؟ کہا میں تجھے کیا بتاؤں, آج بھی مجھے مدینہ کی گلیوں سے فاطمہ کے رونے کی صدا آتی ہے. سیدہ بس خطبہ دے کر دربار سے نکلی, ایک ملون آگے بڑھا, سیدہ کے سامنے تحریر کو پھاڑنا شروع کیا. اور دھکا دے کر سیدہ کو زمین پر گرا دیا. عزیزوں, قیامت ہے, قیامت یہاں پر. میرے مولا مسجد میں ایک مرتبہ تشریف فرما تھے.
میرے مولا ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرماتے، نقل بالمعنی کر رہا ہوں، دو شخص آئے، آ کر کہا کہ اے علی، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع کون سا ہوتا ہے؟ تو میرے مولا ایک نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں مرد کے لیے سب سے سخت موقع ہوتا ہے جب اس کے ماں باپ مر جائیں۔ مولا نے کہا یہ سخت موقع بہت ہے لیکن سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا مرد کے لیے سب سے سخت موقع ہوتا ہے جب اس کا جوان بیٹا مر جائے۔ مولا نے کہا بہت سخت مصیبت ہے لیکن اس سے زیادہ سب سے بڑی مصیبت یہ نہیں ہے۔ کہا علی پھر آپ بتائیں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ ہو اور شجاع بھی ہو اور اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے۔ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے، یہ مرد کے لیے سب سے سخت موقع ہے۔ سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی، پسلیاں ٹوٹ گئیں، محسن شہید ہو گئے۔ اب سیدہ پسلیوں کو سنبھال کر بستر پر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ پہنچے۔ عزیزو تاریخ میں موجود ہے کہ علی کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے بی بی نے اپنے زخموں پر لگائے۔ علی نے پوچھا ہے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ اصل میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسوؤں میں زخموں کی دوا ہوتی ہے۔ اہلیہ بہت مظلوم ہے۔ سیدہ کا وقت آخر آیا، وصیتیں کی، کچھ وصیتیں اولاد سے کی، کچھ وصیتیں علی سے کی۔ وصیت جو بی بی زینب سے کی جانتے ہو کیا کی؟ بی بی کو قریب بلایا اور بلا کر کہا کہ اب نقل بالمعنی کر رہا ہوں، کہا اے بیٹی زینب میرا محسن مار دیا گیا نا، لیکن تو فکر نہ کرنا، ایک زمانہ گزرے گا جب اللہ تیرے بابا کو ایک اور بیٹا عطا کرے گا، جب وہ بیٹا آ جائے تو اس کا نام عباس رکھنا۔ اور جب عباس دنیا میں آ جائے تو اسے کہنا فاطمہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ عزیزوں جب بی بی میدان محشر میں آئیں گی شفاعت کے لیے، مالی سبتین کی روایت ہے، بی بی کہیں گی پروردگار یہ میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو ہے، پروردگار تو ان بازوؤں کے صدقے میں میری امت کو معاف کر دے، میرے حسین کے چاہنے والوں کو معاف کر دے۔ دوسری وصیت زینب سے اور کی، دیکھو آج تو شہادت کا دن ہے، زہرا گزر رہی ہے دنیا سے، میں وصیت نہ سناؤں تو اور کیا سناؤں گا۔ دوسری وصیت کی کہ اے میری بیٹی ایک وقت آئے گا جو حسین پہ بہت سخت ہوگا۔ اچھا جانتے ہو وہ وصیت کب پوری کی میری بی بی نے؟ جب حسین عصر عاشور خیمے سے نکل رہے تھے، بی بی آگے بڑھی کہ بھیا یہ تحت الحلق تو ہٹانا، آگے بڑھ کر حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ کہ بہن یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہ ماں نے مجھے آخر وقت میں بلایا تھا، کہا تھا زینب میرے حسین کی گردن پہ خنجر چلے گا، میں نہ ہوں گی، میری نیابت میں میرے حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ اس وقت حسین نے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا، کہ بابا نے کہا تھا میری زینب کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، میری نیابت میں زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا۔ عزیزوں میرا جگر پھٹ رہا ہے عزیزوں، پتہ نہیں کہاں تک آواز، آخر تک آواز آ رہی ہے مصائب کی یا نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا، آ رہی ہے نا آواز؟ ٹھیک ہے، اچھا سنتے جانا اور سنتے جانا۔ اچھا وصیت کی، علی ابن ابی طالب سے بھی وصیت کی، علی کو بلایا، اور ایک وصیت اور کی تھی بی بی زینب سے، میں سنا چکا ہوں، فقط اشارہ کروں گا، پہلے کی کسی مجلس میں سنا چکا ہوں کہ جب بی بی کو بلا کر کہا تھا کہ صندوق لے کر آنا، اس میں کفن نکالا کہ یہ جنت سے کفن آیا ہے، یہ میرا کفن ہے، پھر ایک اور کفن نکالا کہ یہ تیرے بابا کا کفن ہے، ایک اور کفن نکالا کہ جب حسن شہید ہو جائے نا تو یہ حسن کا کفن ہے۔ اس کے بعد بی بی خاموش ہو گئی۔ کہاں رونے والے؟ بیٹی نے ماں کو دیکھا، کہا ماں حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہ حسین پہ گورا کفن کربلا کے میدان میں پامال ہو جائے گا۔
मातम करना, पीटना सहन। अली को बुलाया, हसन और हुसैन ने खबर दी, बाबा लखत माता तुम बोले हमारी माँ मर गई है। अली उस वक्त मस्जिद में थे जब सैयदा की रूह निकली। अली आए सैयदा के पास, वाले ऐसे थोड़ी आए। अली कभी गिरे जमीन पर, उठे, गिरे, पहुंचे, का कल्लिमीनी, ए फातिमा मुझसे कलाम करो, आवाज नहीं आई। ए ज़हरा कलाम करो, आवाज नहीं आई। का कल्लिमीनी अना अली इब्न अबी तालिब, मैं गरीब अली कह रहा हूं, मुझसे कलाम करो। आंखें खोली, बाएजाज आंखें खोली। कहा अली अल्लाह ने मुझे आपके सुपुर्द किया ताकि दुनिया और आखिरत में आपकी ज़ौजा बनकर रहूं। मेरे बाद मेरे बच्चों से कभी भी सख्ती ना करना है। अली, अली जैसा इमाम, हसन जैसे बच्चे, लेकिन सुभान अल्लाह का, इसलिए कि ये बिन माँ के हो जाएंगे। अमामा एक खातून है, वो मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत करती है, उससे इज़्दिवाज कर लेना ताकि वो मेरे बच्चों का ख्याल रखे। और ऐ अली मुझे रात में दफन देना, रात में गुस्ल देना, रात में कफन देना। उन जालिमों को शिरकत की इजाजत ना देना जिन्होंने सैयदा का पहलू शिकस्ता किया है। और ऐ अली जब आप मुझे दफन कर चुके तो मेरी कब्र पर आकर कुरान पढ़ते रहिएगा। अजमत कुरान, सुभान अल्लाह। ये वसीयत है कि बीबी की आंखें बंद हुई। अली ने कहा, उस वक्त उलमा कहते कई जुमला मौजूद है, अली ने कहा लान इनकसरा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। ये हुसैन ने कब कहा था करबला में, जब अब्बास जमीन करबला पर गिरे थे, कि मेरी कमर टूट गई अब्बास। अली की मुश्किल कुशा चली गई। रात का वक्त अली ने गुस्लो कफन का एहतमाम किया। अस्मा बिन्त अमीस कहती है मैं पानी दे रही थी, अली कहते थे आहिस्ते रो, आहिस्ते रो, लेकिन वो अली खुद चीख मार कर रोए। कहते राई तो सवाद अला वजह फातिमा, मैंने फातिमा के चेहरे को सियाह देखा, मैं क्या करूं। वो आसार लत में अलैहा, तमाचे का निशान देखा, मैं क्या करूं। वो अहबरार आयनहा, मैंने सैयदा की आंखों को सुर्ख देखा। अली ने गुस्लो कफन दे दिया। अलविदा फातिमिया, विदा हो रहे, नहीं मालूम अगले बरस तक कौन जिंदा रहेगा। बीबी से अलविदा कहना है, आज अय्याम फातिमिया में अलविदा कहना है। जिंदगी का आखिरी फातिमिया समझकर रो लो। सैयदा का जनाजा तैयार हुआ, बच्चे आगे बढ़े। जानते हो मैं मसाइब तो नहीं बदल सकता। हुसैन कह रहे थे अम्मा मुझे खुद तो बुला लो, अम्मा मुझे बुला लो अम्मा, लेकिन नहीं। हुसैन आगे बढ़े, माँ का चेहरा गोद में लिया। अम्मा वाह गुरबता, आज हुसैन गरीब हो गया। अम्मा हुसैन गरीब हो गया, बंदे कफन टूटे। आखिरी जुमला जिसके दिल में जितना था मैं, सैयदा के हाथ बाहर आए, हुसैन को सीने से लगाया। अली आए, हुसैन को जुदा किया। सकीना की तरह तमाचे तो नहीं मारे होंगे। ये हुसैन ने फिर कब कहा वाह गुरबता, अजीजों कब कहा वाह गुरबता, जब हुसैन ने एक तरफ अकबर का लाशा रखा, एक तरफ कासिम का लाशा रखा, दरमियान में मेरा मौला लेट गया। कहते थे वाह गुरबता, परवरदिगारा आज तेरा हुसैन गरीब हो गया। सैयदा का जनाजा चला, जिसकी मां का जनाजा रात में उठा था, उसकी बेटियां बेबगला चादर कूफा और शाम के बाजारों में थी। मुझे हाथ जोड़ो ना, मैं एक जुमला कह रहा, सैयदा मदीना में दफन हो गई, लेकिन ये सैयदा फिर करबला पहुंची जब हुसैन पर खंजर चल रहा था। ये सैयदा जंगल में पहुंची जब सकीना को धक्के देकर गिरा दिया गया। ये सैयदा कयामत में आएंगी अपनी चादर को फैलाकर। अजीजों रिवायत है, आवाज आएगी ए मुहिब्बान ज़हरा, ज़हरा की चादर को पकड़ लो, ज़हरा तुम्हें जन्नत में ले जा रहे। अस्सलामु अलैकी अय्यतुहल मज़लूमा
बीबी के सलाम के कुछ अल्फाज हैं, उस बीबी पर सलाम जो मजलूमा थे। अल-मख्फियत क़द्रुहा, जिनकी कब्र भी मख्फी है। अल-मख्फियत क़ब्रुहा, जिसकी कब्र का पता नहीं है। अल-मज़लूम बालुहा, जिसका शौहर बहुत मजलूम है। अल-मकसूरत ज़िलहा, जिसकी पसलियां टूटी हुई है। अल-मक़सूबत इरथुहा, जिसकी मीरास गस्बी है। अजीजों, जब फातिमा क़यामत में आएंगी ना, तो हुसैन का सर बुरीदा, लाशा भी, और सैयदा, रिवायत में सैयदा हुसैन के खूब भरे कुर्ते को फैला कर कहेंगी, परवरदिगार, मेरा हुसैन इसी काबिल था क्या कि मेरे हुसैन को ऐसे मारा था। या हुसैन, या खड़े हो जाओ, मातम मातम मातम।